السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے جنہوں نے 2 بار جنت خریدی۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جہاد کی ترغیب دے رہے تھے کہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو جو سامان چاہیے وہ کون سے صحابی اپنے مال میں سے عطا فرما سکتے ہیں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 100 اونٹ بما ساز و سامان اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار جب جہاد کی ترغیب کی تو وہی صحابی پھر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 200 اونٹ بما سامان اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ تیسری بار بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی ترغیب کی تو آپ نے فرمایا، میں 300 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے جو 300 اونٹ بما ساز و سامان اللہ کی راہ میں پیش کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی کریں گے ان پر کوئی باز پرس نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سخاوت میں ان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ آپ کی کنیت ابو عمر ہے اور لقب جامع قرآن اور ذو النورین ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں، پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، اس وجہ سے آپ کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک ذو النورین جوڑا نور کا۔ سادگی میں آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہ تھا۔ آپ سب سے زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، قحط پڑ گیا۔ اہل مدینہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے قحط سالی کا شکوہ کیا کہ اب تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شام تک اللہ پاک بہت اچھا کچھ سبب بنا دیں گے۔ تو شام میں 100 اونٹ اناج کے لدے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ تمام تاجرین جمع ہو گئے کیونکہ یہ اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگوائے تھے۔ تو تاجروں نے کہا کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیں یہ اونٹ جو ہیں یہ فائدہ لے کر بیچ دیں، ہم آپ کو اس پر 1% فائدہ دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے 2% کا کہا، پھر انہوں نے کہا 10 سے 4 حصے لے لیں، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، مجھے تو اس سے بھی زیادہ منافع مل رہا ہے۔ تو تاجروں نے کہا کہ ہم سے زیادہ منافع آپ کو کون دے سکتا ہے، ہم تو آپ کو سب سے زیادہ منافع کی آفر کرا چکے ہیں۔ تو اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے میرا اللہ 1 کا 10واں حصہ دے رہا ہے اور گواہ ہو جاؤ کہ میں اپنا یہ تمام اناج کا جو
لدے ہوئے 100 اونٹ ہیں، بما ساز و سامان میں اہل مدینہ کو یہ تحفے میں دیتا ہوں۔ یہ وہ شاندار موقع تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس مال کو کئی گنا کر کے منافع کما سکتے تھے، مگر انہوں نے اللہ سے تجارت کی۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو غریبوں اور مسکینوں کی تکلیف کو بھی نہیں دیکھتے۔ جیسے کرونا آیا تھا تو یا جیسے قحط سالی آتی ہے تو ہم اپنی چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں، ہم وہ دوائیاں ہو یا اناج ہوں، ہم ان کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور اپنی جیبوں کو گرم کر لیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اگر اللہ نے ہمیں اس قابل کیا ہے تو ہم تھوڑی سی نیکی کر کر بلند مقام حاصل کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا کرے اور ہم امت کی، مخلوق کی تکلیفوں کو سمجھ سکیں۔ آمین۔